بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ قاری محمد عثمان بشیر صاحب، جن کا ہمارے ساتھ کافی دنوں سے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ نے بے شک انہیں بہت ہی خوبصورت آواز سے نوازا ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات. ویورز, آج کا ٹاپک تو ہے صدقہ اور خیرات, اور اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں گے, لیکن ٹاپک پہ بات کرنے سے پہلے ایک فرمائش جو بہت دنوں سے آ رہی ہے اور اس کو پورا کرنا میں اپنا فرض سمجھتی ہوں, اسپیشلی کیونکہ ہمیں اس وقت 24 نیوز HD پہ بھی ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, سٹی 42 پہ, سٹی 41 پہ اور روہی پہ. اس کے علاوہ آن لائن بھی ہماری ٹرانسمیشن براہ راست جو ہے وہ لوگ ویو کر رہے ہیں. سو سنس ایوری ون آل اوور دا ورلڈ از واچنگ, تو چلتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے بھائی کی طرف. ایک روحانی پرسنالٹی, اسکالر ان ہز اون رائٹ, بہت ہی خوبصورت کلام پیش کرتے ہیں, چاہے ہم حمد باری تعالیٰ کی بات کریں, نعت رسول مقبول کی بات کریں, یا پھر منقبت کی بات کریں, کسی بھی قسم کے کلام کی بات کریں, تو میرے بھائی کا انداز بیاں بے شک بہت ہی خوبصورت ہے. پیر سید محمد مقدس کاظمی کی بات کر رہی ہوں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مقدس بھائی, وہ فرمائش جو میرے پاس امانت ہے, 2 دن سے مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ گفتگو میں مصروف کر دیتی ہیں مقدس بھائی کو, لیکن آج آپ نے شروعات ہی کلام سے کرنی ہے, تو کیا ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع کر سکتے ہیں نعت کا سفر؟ جی بالکل شروع کر سکتے ہیں, لیکن آپ نے جو بات کی صدقہ و خیرات کی, یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے, لیکن ہم نعت کے سفر کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. یہ ساری چیزیں اب ملتی جا رہی ہیں اور دوستوں کی جو ہے دلچسپی بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہر چیز کو جو بیلنس کر کے چلا جائے. اور صدقہ خیرات کے بارے میں فقط اتنی کہوں گا کہ یہ موقع جو ہے, یہ صدقہ خیرات کا, اس سے بہتر اور کیا ہوگا کہ رمضان بھی ہے اور اس کے بعد کرونا جیسی جو ہے وہ مضر ترین بیماری بھی ہے. تو اس میں صدقہ و خیرات کتنا کام دے گا کہ آپ اتنا سوچ لیجئے کہ حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استاد محترم, ان کے مرشد کامل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چے جائے کہ مردہ کو زندہ کر دے. تو یہ صرف باتیں ہی نہیں, جو انبیاء کی آل اولاد ہیں جو کہا ہوگا وہ یقیناً اس میں کوئی نہ کوئی راز ضرور ہوگا. بہرحال میں آج اسی طرف, یہ سمجھیں کہ یہی ماحول جو آپ نے بنایا ہے, میں اسی طرف جانے چاہ رہا ہوں. ہاں, اس پورا شوب دور کو سامنے رکھتے ہوئے میں بات کہنے جا رہا ہوں. ہاں, کرم کے ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ. سبحان اللہ. کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ, بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ, ماشاءاللہ. بجز تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ. اور بطور خاص صرف داد آپ بھی دے سکتی ہیں, ناظرین تو نہیں دے سکتے. اگر وہ دیں گے بھی تو وہ کوئی گھر تو پہ سننے دے والا تو ہے نا. رہے ہیں داد, دے تو تو میں رہے پیش ہیں. کروں, خبر لیجئے کہ مکہ اور مدینہ بند ہے آقا. خبر لیجئے کہ مکہ اور مدینہ بند ہے. تو تاریخ میں آج تک ہوا ہی نہیں ہے. پھر خبر لیجئے, خبر لیجئے, خبر لیجئے کہ مکہ اور مدینہ بند ہے آقا. تیری امت کا گردش میں ستارہ یا رسول اللہ. کیا کہنے, کیا کہنے. ہاں, تیری امت کا گردش میں ستارہ یا رسول اللہ. اور شعر دیکھیے گا, گناہوں کے سمندر میں, دوسری بات وباؤں کے سمندر میں, اور تیسری بات چونکہ وقت کم ہے نا میں جلد ختم کرنا چاہوں,
بلاؤں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جائے تو، وباؤں کے سمندر میں اگر کوئی ڈوب جائے تو، تیرا روزہ ہے بخشش کا کنارہ یا رسول اللہ۔ خدا کی بارگاہ میں جب کھڑے ہوں گے بروز حشر، تیرے ابرو کا کافی ہے اشارہ یا رسول اللہ۔ اور بہت ہیں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت کی نزاکت پیش نظر ہے۔ نہیں ممکن بشر میں بشر سے تیری مدحت، سید عالم ثنا گو ہے قرآن کا ہر پارہ یا رسول اللہ۔ اور یہ بطور خاص یہ شعر پیش کروں، جو پل سے ہاں وہ دنیا ہو کہ برزخ ہو، حشر ہو یا کہ میزاں ہو، پھر مدد آئی ہے جس نے بھی پکارا یا رسول اللہ۔ اور مقطع میں پیش کرنے جا رہا ہوں پیر علمدار شاہ صاحب کا لکھا کلام۔ تیری نالین کے صدقے سبھی کو رزق ملتا ہے، ہاں تیرے ٹکڑے مقدس کا گزارا یا رسول اللہ۔ ہاں کرم کی ایک نظر۔ سبحان ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز۔ سچویشن اور سرکمسٹانسز کی مناسبت سے کیا پرفیکٹ کلام پیش کیا آج ہمارے بھائی نے۔ آپ نے مینشن کیا تھا کہ کس کا لکھا ہوا ہے، جی ہاں، یہ پیر علمدار شاہ صاحب جنہیں میں کبھی کہتا ہوں کہ ابو الانیب الرحمن، کبھی ابو المنیب الرحمن، حسیب الرحمن، یہ وہی ہیں، پیر سید علمدار شاہ صاحب ہیں۔ اور انہی کی تحقیق اکثر ہوتی ہے جو ہم مختلف کتابوں سے ڈھونڈتے ہیں۔ ایک تو اکثر لوگ نیٹ پہ لے جاتے ہیں، لیکن ہم نے جو ہے نا باقاعدہ کتابوں سے تاکہ کچھ یونیک ہو، کچھ ڈیفرنٹ ہو، وہی چیز نہ ہو جو باقی سب پیش کریں۔ اور آج تو بطور خاص بہت یونیک جو ہے نا وہ ہستی حضرت روم کی بات ہو رہی ہے، جو کہ مولانا روم سے مولا روم بن گئے۔ کیا بات ہے! آپ دیکھیں نا، اور یہ وہ ہستی تھی کہ جس کو فقہ پہ جو ہے وہ مکمل، جسے کہتے ہیں نا کہ ایک مکمل جتنا کو دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم جتنی کا حاصل کر سکتے ہیں نا، دینی تعلیم وہ انہوں نے جو نا وہ حاصل کی، جس میں قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، اور دیگر باقی مذاہب کے بھی جتنے بھی علوم تھے وہ حاصل کیے۔ اور پھر ان کو اور یہ دیکھیے کہ کتنی ڈیفرنٹ لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کیا گیا آل اوور دا ورلڈ۔ واحد جو ہے مثنوی ہے ان کی، مولانا روم کی، کہ جس کو بلا تفریق پڑھا جا رہا ہے۔ یورپ میں سب سے زیادہ ان کی جو ہے وہ مثنوی کو جو وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور میں سمجھ نہیں آ رہی کہ آغاز کہاں سے کروں، کہ ایک درویش جس کو کہا گیا کہ تو پڑھ تو سکتا ہے، تو اشعار بھی کہہ سکتا ہے، لیکن تو لکھ نہیں سکتا۔ تو مرشد سے یہ شکایت کی کہ میں لکھ نہیں سکتا۔ تو اس درویش کو کہا کہ تو اس طرح کر،
یعنی اپنے مرشد سے درویش نے یہ کہا، اور مرشد یہ کہہ رہا ہے کہ لکھے گا تمہیں کوئی اور؟ اچھا تو یا مرشدی میں کیا کروں؟ کہا کہ تم ڈھونڈو جو تجھے لکھے گا، بس اسی میں یا تجھے لکھنا سکھائے گا۔ یعنی اس بات کو اب لے کے وہ درویش نکلتے ہیں، اور ایک عرصہ تک ان کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ مولانا روم کے جو ہے مدرسے میں پہنچتے ہیں، جہاں پہ ہزاروں طالب علم ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ اور مولانا روم جو ہے وہ درس کے بعد تشریف فرما ہے، 7 طلاب ہے۔ اب یہ نقشہ ذرا دیکھیے گا، یہ طلاب ہے اور وہ خود تشریف فرما ہے، ساتھ کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جب آتا ہے وہ درویش، تو وہ کہتا ہے ای چی است، یہ کیا ہے، کتابوں کو دیکھ کے۔ تو اب وہ فارسی میں ہی جواب دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علم کی باتیں یہ تمہیں نہیں پتا۔ تو وہ درویش غصے میں آتا ہے، وہ کتابیں اٹھا کے تالاب میں پھینک دیتا ہے۔ درویش اٹھا کے کتابوں کو اسی تالاب میں۔ اب مولانا روم جو ہے وہ جو نا ششدر رہ جاتے ہیں، اور جیسے سکتے نیمے میں نہیں بندہ آ جاتا کہ ایک اتنی قیمتی چیزیں جو کہ انہوں نے بڑی محنت سے حاصل کی، اور اس وقت یہ بھی نہیں تھا کہ فوٹو کاپی ہو جائے گی، کہ فوٹو کاپی ہو جائیں گی یا آن لائن آرڈر کر دیں، یا یہ بھی کچھ نہیں تھا وہاں پہ ایک کتاب ایسے تھی کہ جیسے کوئی ہیرے جواہرات ہو۔ جی بالکل بالکل، آپ نے صحیح اس کی جو ہے وہ ترجمانی کی۔ اب کچی سیاہی جسے کہتے ہیں روشنائی، وہ آہستہ آہستہ پھیلنا شروع ہوگی اس تالاب میں۔ جیسے جیسے اب میں وہ منظر نہیں پیش کر سکتا کہ مولانا روم کا جو اب تھا نا، وہ انہوں نے کیا کیا کہ اب تالاب کے کنارے پہ کھڑے ہو کے نا وہ یوں سر پکڑ کے کھڑے ہو گئے کہ میں کیا، اتنے میں ان کے شاگرد بھاگے ان کی طرف، اور ان کا فرزند اسماعیل اس نے اس درویش کو پکڑ لیا، اور ان کے ساتھ جو ہے وہ، اب ظاہر ہے اس کا ری ایکشن جو تھا وہ تو یقیناً کچھ نہ کچھ تو ہوگا، لیکن درویش پرسکون تھا۔ اب اتنے میں جب پریشان دیکھا حضرت روم کو، تو وہ درویش سر اٹھا کے کہتے تو پریشان، بس یہ تیرا علم تھا؟ اسی تالاب میں وہ کودتے ہیں اور کتابوں کے نکالتے ہیں۔ اب دیکھیں بات ذہن میں رہے، پانی سے بھرا تالاب ہے، اب روشنائی یعنی اس کی جو سیاہی تھی وہ مکمل پھیل چکی ہے۔ اب اس تالاب سے وہی کتابیں نکال رہے ہیں، اور جیسی تالاب سے نکالتے ہیں تو اب اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس کو ہاتھ مار کے اس کے اوپر مٹی کو جھاڑ رہے ہیں۔ میری بات نہیں سمجھا کہ پانی میں وہ کتاب ہے، باہر نکالتے تو اس طرح اس قدر خشک ہے جیسے کہ یعنی آپ ایک عام جگہ سے، خشک جگہ سے کتاب اٹھائیں اور ہاتھ مارتے ہیں اور دھوڑ نہیں اٹھتی۔ ہاں یہ کوئی قصہ کہانی، یہ حقیقت، یہ علماء میرے بعد موجود ہیں، پوچھ لیجئے گا، یہ آپ کو بتائیں گے، حیران نہ ہو آپ۔ اوکے پھر اچھا اب اٹھا کے انہوں نے واپس کرنا شروع کر دی۔ تو اب وہ دوبارہ وہ اب مولانا روم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ چیز یہ کیا ہے؟ تو اب وہی جواب جو مولانا روم نے اس درویش کو دیا، اس درویش نے کہا یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا۔ کیا بات ہے! یہ کہنا تھا۔ اب مولانا کی امامہ کہیں، ابا کہیں، اب درویش کے پیچھے پیچھے، اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے، اور آپ حیران ہوں گی اتنا بڑا مدرسہ جو قائم کیا انہوں نے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ ختم، اور یہ مولانا روم جو ہے وہ پیچھے پیچھے۔ اور وہ ہستی پتہ کون تھی؟ شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات ذہن میں رہے کہ شاہ شمس تبریز اور ہیں، اور شاہ شمس سبزواری اور ہیں، ایک پاکستان میں بھی موجود ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شاہ شمس پاکستان میں بھی موجود ہیں، اور ان کی بھی بہت خدمات ہیں، بلکہ میں ان کی بھی تاریخ پڑھ رہا تھا، بہت پہلے میں نے پڑھی۔ شیخ برادری جو ہے، نارووالی شیخ جس میں ہو گئے، شکر گڑھ کے شیخ جس میں ہو گئے، ان کو مسلمان اسی ہستی نے کیا۔ ٹھیک ہے۔ شاہ شمس سبزواری علیہ رحمہ۔ اچھا اب یہ سلسلہ ایسا کہ اب دنیا پریشان،
اب وہ فقیر جو کہ سما کو غلط کہتا تھا، کہ غلط سے مراد اس سے بیزاری کا اظہار کرتے تھے، یعنی جسے قوالی ہم کہتے ہیں، اور اس کے بعد ایک ایسی کیفیت میں ڈھل گئے. اچھا یہاں پہ بہت چونکہ مجھے حساس یہ معاملات ہوتے ہیں، اب دھمال میں اور ڈانس میں بڑا فرق ہے بھائی، یہ ذہن میں رکھیں. بالکل بالکل. ناچ میں اور دھمال میں بہت فرق ہے. دھمال روح اور روحانیت پیدا کرتی ہے، ڈانس جو ہے وہ دوسری طرف لے کے جاتا ہے. سیپریٹ ایک ٹھیک ہے، ایک الگ جو ہے نا وہ ٹاپک ہے، اور الگ ایک وہ دنیا الگ ہے، یہ دنیا الگ ہے. جیسے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پہ ایک دھمال کا سلسلہ ہے. آپ بلے شاہ صاحب سرکار کے اب چلے جائیں، وہاں پہ بھی دھمال کا سلسلہ ہے. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہر دھمال کی شکل تو بنائی جا سکتی، لیکن حقیقت دھمال وہ جس میں انسان اپنا آپ کھو جائے، بے شک اس میں اس قدر کھو جائے کہ اپنا ہوش نہ رہے. سچائی یہ ہے کہ حقیقت میں وہی جو نا دھمال، اور دھمال میں آپ کو روح اور روحانیت کا سکون ملتا ہے. اگر اس سے آپ دور ہیں، یہ دیکھیں میں پھر کہہ رہا ہوں بہت حساس معاملات ہیں، اور بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ اس دھمال کو جو ہے وہ منسوب کیا گیا ہے. لیکن میں نام بھی نہیں لے سکتا، چونکہ معاملات ایسے ہیں کہ ہر بات کو آپ جو ہے وہ اس طرف، اور یہ کیسے علماء تشریف رکھتے ہیں کہ دھمال جب انسان اس میں اتنا کھو جائے کہ اس کو ہوش ہی نہ رہے، اور وہ آپ کو جو ہے نا وہ قرب الہی کا جو ہے نا وہ آپ کو دے گی، لطف دے گی. یا فنا فی مرشد ہو جائیں تو پھر مزہ آتا ہے اس کو. صحیح. فنا فی رسول الگ ہے، پھر فنا فی اللہ، یہ الگ منزلیں. اس پہ ہم چونکہ ڈیبیٹ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ اس ہستی نے جو ہے وہ اس سلسلے کو پھر، اور آج بھی آپ اگر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ حضرت کے مزار پہ جو ہے آپ کو یہ دھمال جو نا وہ ڈالتے ہوئے لوگ نظر آئیں گے آپ کو. اور وہاں پہ آج تک وہ سلسلہ دھمال کا آج تک قائم ہوتا ہے. بالکل. اور میں اس نعت کے سفر کو، مجھے پتا کہ آج جو نا وہ شاید میں سارے کے سارے، چونکہ یہ ہستی ایسی ہے، کل پھر اس کو ٹاپک کو آگے لے کے میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ میرے خیال سے وی ول کنٹینیو، بیکاز مولانا روم تو مطلب رومی از این انڈیویجول. اور حضرت اقبال کی جو وابستگی ہے ان کے ساتھ، بالکل، کہ حضرت اقبال ان کو اپنا روحانی استاد و مرشد مانتے ہیں. وچ از وائی ہم کل بھی اسی ٹاپک کو لے کے چلیں گے، لیکن کوئی کلام ضرور پیش کریں اس آج کے مرحلے کو کلوز کرنے کے لیے. جی انشاءاللہ. بس میں فارسی کے کلام ہیں تو میں بس مختصراً وہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سیدو سرورو محمد نور جان، سیدو سرورو محمد نور جان، نور جان، بہترو مہترو شفیع ہے مظلم، درمیان مجلس وازاں چنا سیدو سرورو محمد
نور جان جان سرورو سیدو سرور محمد نور جان گفت پیامبر چه خواهی سو تو گفت جانم از فرات کشت و خون سید سید و سرور محمد نور جان بہتر و محتر شفیع المذنبان خیر سید و سرور ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صدقہ اور خیرات جو ہے، اسپیشلی صدقہ جو ہے، وہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے. اور کبھی بھی گھر میں بچے کو نظر لگے یا گھر میں یا کوئی بھی سچویشن صحیح نہ جا رہی ہو، میں تو بڑی بیسک بات کر رہی ہوں ویورز، جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور دیکھتے آ رہے ہیں اپنے گھر کے بڑوں کو کرتے ہوئے، اور اب خود بھی کرتے ہیں. تو کبھی بھی چیزیں ہمارے حساب سے نہ جا رہی ہوں یا چیزیں تھوڑی اوپر نیچے ہوں تو منہ سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ بھئی صدقہ دے دو، صدقہ ضرور دے دو. ایکچولی صدقہ ہے کیا؟ خیرات ہے کیا؟ کس کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں، کس کو آپ خیرات دے سکتے ہیں؟ اینڈ آف کورس آج کل کے حالات میں صدقہ اور خیرات کتنا امپورٹنٹ ہے، یہ سب ہم ڈسکس کریں گے اپنے ریناؤنڈ اسکالر سے. اسکالرز کی طرف جانے سے پہلے ہمیں جوائن کیا ہے بریک کے فوراً بعد آغا زیغم نقشبندی نے، بہت ہی ریناؤنڈ نعت خواں. السلام علیکم بھائی. آپ کے پاس ہم آئیں گے کلام کے لیے، لیکن پہلے اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری کرتے ہیں اور کلیئرٹی لیتے ہیں کہ صدقہ کیا ہے، خیرات کیا ہے. سب سے پہلے علامہ عین الحق بغدادی، السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمیں جوائن کیا ہے علامہ حسن رضا باقر نے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بھیا آپ سے بات شروع کرتے ہیں. صدقہ، صدقے کو ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ المنتجبین. دیکھیے، صدقے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے خرچ کرے. صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک واجب صدقہ اور دوسرا مستحب صدقہ. واجب صدقے سے مراد زکوٰۃ ہے. وہ تب دینا ضروری ہے کہ جب انسان کی جو جنس ہے یا جو نقدین میں سے ہے یا جو گوسفند میں سے ہے، نصاب تک وہ چیز پہنچ جائے تو تب وہ صدقہ واجب ہوتا ہے. اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ ہم عام طور پہ گھر میں بیماری ہوئی یا پریشانی ہوئی، ہم نے کہا صدقہ دے دیں. بچہ زیادہ رو رہا ہے تو کہتے ہیں اس کو نظر لگ گئی ہے، صدقہ دے دیں. ایسا ہی یہ سب مستحب صدقے کے زمرے میں آتی ہیں، کیونکہ اس کے لیے نہ کوئی حد ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص چیز ہے. انسان اپنی توفیق کے مطابق کچھ بھی جو بھی راہ خدا میں دے دے وہ صدقہ ہے. اور پھر جیسے سورۃ البقرہ میں وہاں پہ نشانیاں بیان ہوئیں متقین کی، ان میں سے ایک یہ کہا گیا کہ مما رزقناہم ینفقون، کہ ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں. پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ صدقے کا مفہوم وسیع ہے. صرف پیسہ مال دینا صدقہ نہیں ہے، صرف پیسہ دینا وہ صدقے میں شمار نہیں ہوتا. اگر آپ کسی کو دعا دے رہے ہیں وہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے.
اگر کوئی پریشان حال ہے آپ اس کی پریشانی سن کے اسے تسلی دے رہے ہیں، یہ بھی صدقہ شمار کیا ہوتا یہ ہے۔ سچ ہے کہ مسکراہٹ بھی ایسا ہی ہے، اگر صدقہ انسان ہے؟ کسی پریشان حال کو دیکھتا ہے، وہ اپنی پریشانی آپ سے شیئر کرتا ہے، آپ اسے تسلی دیتے ہیں، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ لائے، تو یقیناً یہ بھی صدقہ ہے۔ علم کو خرچ کرنا یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اگر کوئی انسان ضرورت مند ہے، آپ کے پاس کوئی منصب ہے اور آپ اس کی ضرورت کو دور کر سکتے ہیں، حاجت روائی کر سکتے ہیں، تو اس کی حاجت روائی کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ یعنی صدقے کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ ہمارے ذہن میں صدقہ سن کے صرف مال آتا ہے، ہاں کہ پیسے دے دو ہاں جی، ضروری نہیں۔ ایک انسان یا گوشت، ہاں جی، جو انسان تنگ دست ہے، اس کا مطلب پھر وہ تو صدقہ دے ہی نہیں سکتا، نہیں وہ بھی دے سکتا ہے، لیکن جو مختلف اور مصادیق ہیں، جو بھی اس کے اللہ نے چیز عطا کی ہے، اس کے مطابق کسی ضرورت مند کی وہ ضرورت پوری کر کے صدقے کے ثواب میں شریک ہو سکتا ہے۔ جی علامہ صاحب اگر تھوڑا سا احادیث کی روح میں بھی ہمیں گائیڈ کریں۔ جی بالکل جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک کا، اور پھر اس کی مناسبت سے آج یہ صدقہ اور خیرات کا ذکر کرنا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کل بھی جیسے بات ہوئی تھی اور اکثر ہم کرتے ہیں، اور یہ ہمارا ترہ امتیاز بھی ہے کہ ہمارے لیے جو مشعل راہ ہے وہ قرآن اور سنت ہے، اور ہم جب بھی کسی معاملے میں رجوع کرتے ہیں تو وہ سب سے پہلے قرآن اور حدیث سے ہی دیکھتے ہیں اس کو کہ وہ کیا ہے۔ تعریف بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اس کی ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو صدقہ اور خیرات ہے یہ آپ کا ایک خاصہ تھا۔ عام حالات کے اندر بھی جب کہ اگر گھر کے اندر چند کھجوریں بھی میسر ہوتی تھیں اور کوئی مانگنے والا آ جاتا تو وہ صدقہ کر دی جاتی تھیں، اور گھر والوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور وہ اپنی بھوک کی شکایت کرتا ہے اور کچھ مانگتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پیغام بھیجتے ہیں، اور گھر سے جواب یہ آتا ہے کہ آج پانی کے سوائے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ جو اویلیبل ہوتا تھا وہ صدقہ کر دیا جاتا تھا۔ جو انہوں نے بڑی ابتدا میں متقین کی صفت بیان کی نا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، زکوٰۃ کا تو نصاب ہے، عشر کا تو نصاب ہے کہ اتنی پیداوار ہوگی تو اس پہ عشر دیں گے، اتنا مال و دولت آپ کا ہوگا تو اس پہ زکوٰۃ دیں گے۔ صدقے کے لیے کوئی نصاب نہیں رکھا گیا، آپ کے پاس جو اویلیبل ہے اس میں سے کچھ خرچ کر دینا یہ صدقہ ہے، اور جتنا تو آپ علیہ مرضی الصلوۃ دے دیں، والسلام نے جتنا مرضی دے دیں، یہ بھی حد کوئی نہیں ہے۔ لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس شخص کے لیے گھر میں پیغام بھیجا نہیں ملا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا، تو ایک صحابی ان کو اپنے گھر پر لے گئے، اور جب اپنے گھر جا کر انہوں نے اپنی بیگم سے یہ کہا، یہ بیگمات کے لیے ہے، آپ بھی اس کو سن لیں ذرا غور سے، کہ جب اپنی بیگم سے جا کے کہا کہ آج گھر میں کیا اویلیبل ہے، میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان بھیج دیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں تو صرف اتنا سا کھانا بن رہا ہے کہ جو میرے بچوں کے ہمارے بچوں کے لیے کافی ہوگا۔ انہوں نے پھر یہ کہا کہ آپ بچوں کو تسلی دے کر سلا دیں، میں مہمان کو لے کر آؤں گا، کیونکہ عرب کا یہ رواج ہوتا تھا اس وقت کہ مہمانوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ اور میں جب کھانا منہ کے آگے آ جائے گا رکھ دیں گے تو آپ نے چراغ کے پاس جا کر اس کو درست کرنے کے بہانے سے چراغ گل کر دینا ہے، بجھا دینا ہے، اس کے بعد ہم دونوں بیٹھ کر کھانے کی ایکٹنگ کریں گے اور ہمارا مہمان پیٹ بھر کر کھانا کھائے گا، یہ صدقہ ہوتا ہے۔ جب یہ عمل انہوں نے کر لیا تو اگلے دن جب وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں آتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے آتے ہی تبسم فرمایا، اور ان کے اس عمل خیر کا جو رات کو اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے کیا اور وہ مقبول ہو چکا تھا رب کی بارگاہ میں، آپ نے فرمایا کہ آپ نے بہت خوبصورت کام کیا۔ تو صدقہ یہ ہے کہ ایثار کس کو کہتے ہیں؟ صدقہ ایثار ہے۔ آج رمضان کا مہینہ ہے اور یہ ہمیں ایثار سکھاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ دوسروں کی بھوک کا کیسے احساس کریں گے، آپ دوسروں کے ساتھ کس انداز میں شامل ہوں گے چیزوں میں۔ تو یہ وہ بنیادی ایشوز ہیں ہمارے زندگی کے کہ جو ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ہم نے صدقہ اور خیرات کرنا ہے۔ اب رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس کے اندر تو ہر کام صدقہ ہے۔ ویسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ جب عام حالات میں صدقہ کرتے، رمضان کا مہینہ آتا تو آپ تیز آندھی کی طرح صدقہ کرتے، یعنی تیز آندھی بھی آپ کے صدقہ اور خیرات کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اور آپ دیکھیں رمضان میں صدقہ کرنے کا درجہ دے دیا گیا، فدیہ جو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو اس کے اگینسٹ کیا ہے، صدقہ آپ نے کھانے کی صورت میں کرنا ہے، جو ایک مسکین کا حق ہے اس کو جائے گا۔ اسی طریقے سے صدقہ فطر جو رکھا گیا وہ مال کی صورت میں ہے، آپ نے غریب کے ساتھ شریک ٹھہرنا ہے۔ اور پھر فطرانہ بھی آپ دیتے ہیں؟ جی فطرانہ وہی ہے زکوٰۃ الفطر۔ وہی بات۔ جی جی اچھا تو یہاں تمام پہ مالی صدقات ہیں۔ ایک
سوال جو میرے ذہن میں اکثر آتا ہے، دیکھیں کبھی کبھی انسان حساب نہیں رکھتا زکوٰۃ کا، آپ کو نہیں پتہ ہوتا، آپ سوچتے ہیں کہ بھی مجھے پتہ ہے کہ میں نے جتنی میری زکوٰۃ بنتی ہے میں اس کے اوپر ہی کر رہی ہوں، نیچے نہیں کر رہی، کچھ آپ نے حساب لگایا بٹ جسٹ اصولاً آپ کوشش کرتے ہیں کہ آپ ذرا اوپر کر دیں کہ کم نہ ہو جائے، تو جو آپ اوپر سے کرتے ہیں وہ زکوٰۃ کے زمرے میں تو نہیں جائے گا 2.5 جب آپ نے دے دیا، تو جو ایکسٹرا آپ کرتے ہیں اس میں آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا، آپ سمجھ رہے ہیں مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے، جو آپ فرض ہے آپ کا جب وہ پورا کر لیتے ہیں اس کے ایکسٹرا جو بھی آپ کریں گے وہ نوافل کے درجے میں جائے گا، نفلی صدقہ کہلائے گا، اور یہ اچھی بات ہے۔ تقویٰ اسی چیز کو کہتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، وہ اپنا پاؤں دھو رہے تھے تو وہ گھٹنے سے اوپر تک اس کو دھو رہے تھے، پنڈلی تک دھو رہے تھے، تو دیکھنے والے نے پوچھا کہ آپ کا فتویٰ بدل گیا ہے، آپ نے تو جو فتویٰ دیا وہ تو نیچے جو ٹخنا ہوتا ہے وہاں تک پاؤں کے دھونے کا کہا گیا ہے، تو یہ آج کیا ہوا پنڈلی تک پاؤں کو دھو رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا وہ فتویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے۔ گویا کہ آپ اپنی صرف اس لمٹ تک اگر رہیں گے تو مے بی کہ لمٹ میں سے بھی کچھ چھوٹ جائے، تو جب وہ چھوٹ گیا گویا کہ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، تو آپ اگر اسے ایک سٹیپ آگے چلے گئے ہیں تو یہ تقویٰ ہے کہ آپ نے احتیاط برتی ہے اور آپ اسے آگے چلے گئے ہیں، تو یہ اچھی بات ہے۔ اچھا عمل ہے۔ نیت، کیا جب آپ کوئی کام اس طرح کا کریں تو آپ کو نیت کرنی پڑتی ہے کہ ہم صدقہ کرنے جا رہے ہیں، یا آپ اچھے کام کر رہے ہیں آپ کرتے چلے جا رہے ہیں؟ مجھے کیونکہ کسی نے ایک دفعہ کہا کہ جب تک نیت نہیں کر، obviously یہ گھریلو باتیں ہیں، اسکالر نے کسی نے نہیں کہا، مجھے گھر پہ ہی ہماری میری ایک خالہ ہیں، انہوں نے کہا کہ بچے جب تک آپ نیت نہیں کرو گے تب تک صدقے کی کیٹیگری میں چیز نہیں آتی۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ جتنی بھی عبادات ہیں، وہ کوئی بھی عبادت ہو، صدقہ ہو یا اس سے ہٹ کر، اس کا صحیح ہونا نیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور ٹھیک ہے نیت کے اندر ہی در حقیقت وہ سبب چھپا ہوا ہے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور وہ نیت کیا ہوتی ہے؟ قربتاً الی اللہ، کہ میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ اور پھر دیکھیے زبان سے نیت وہ الفاظ ادا کرنا ضروری نہیں، بلکہ نیت ہمارے ارادہ قلبی کا نام ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی سے پوچھا جائے تم یہ کام کیوں کر رہے ہو، اس وقت وہ جو اپنے دل میں چھپی ہوئی بات کہے گا وہی اس کی نیت ہے، اور صدقے میں نیت یہی ہونی چاہیے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہوں، نمود و نمائش کے لیے نہیں کر رہا، ریاکاری کے لیے نہیں کر رہا۔ یہاں پہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، بریک میں جاتے ہوئے ہم اپنے بہت پیارے بھائی آغا زیغم نقشبندی سے کلام سنتے ہوئے بریک میں جائیں گے، بریک کے بعد آ کے کلیئرٹی لیں گے کہ پھر اگر صدقہ یہ ہے تو خیرات کیا ہے آخر؟ جی بھائی۔ دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، دست بستہ ہے جہاں سارے زمانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے، کتنے اعلیٰ ہیں محمد کے گھرانے والے۔ مجھ کو دنیا کے سہاروں کی ضرورت کیا ہے، مجھ کو دنیا
सहारों की जरूरत क्या है। मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। मेरे आका है मेरी बात बनाने वाले। कट के शबीर ने करबल में साबित ये किया। कट के शबीर ने करबल में साबित है किया। इस तरह वादा निभाते हैं निभाने वाले। कितने आला है मुहम्मद के घराने वाले। हम गुनाहगार को ग्रो करते हुए देखा है, प्रोग्रेस करते हुए देखा है, फ्रॉम अ नर्वस यंग गर्ल टू माशाल्लाह यहाँ पे। एंड आप जैसे बच्चे जो हैं उनको देख के होप मिलती है कि हमारे यूथ में है अभी पोटेंशियल। बहुत शुक्रिया, और आप इस सफ़र का हिस्सा रही हैं और बहुत खूबसूरत हिस्सा रही हैं। वेल आई विश यू ऑल द बेस्ट माय डार्लिंग। बहुत शुक्रिया। ओके, अब आ जाते हैं वापस। हमारे बहुत प्यारे भाई हमारे साथ हैं, अलामा ऐनुल हक बगदादी एंड देन अलामा हसन रज़ा बाकिर। ब्रेक में मैंने कहा कि मैं खैरात से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, तो मुझे ये बताया गया कि खैरात और सदका कुछ सेम ही चीज़ है, तो फिर फ़र्क नाम क्यों है? बाकिर भाई आप बताइए। उसमें देखिए, दर हकीकत सदका और खैरात जो हम आम तौर पे बोलते हैं दोनों मुतरातिफ ही हैं। यानी खैरात का मतलब ये है कि जो भी हम अमल खैर कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी के लिए। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ज़हन नशीन होनी चाहिए कि हम जब सदका और खैरात की बात करते हैं कि वो किसे दिया जाना चाहिए, किसे नहीं दिया जाना चाहिए। जो वाजिब सदका होता है वो सादात पर हराम होता है, यानी हम सैयद को वाजिब सदका नहीं दे सकते। बट अगर ज़रूरत हो तो उसके लिए शरीयत ने एक अलहदा जो है खुम्स का सिस्टम बनाया है। जो मुस्तहिक सैयद है, जो मुफलिस नादार सैयद है, उसे खुम्स से दिया जाएगा। उसके ऊपर ज़कात हराम है। जैसे ख़ुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में इरशाद फरमाया कि दर हकीकत ये जो वाजिब सदका है गोया लोगों के हाथों की मैल है और वो मेरी नस्ल, मेरी ज़ुर्रियत पर हराम है। उनके लिए अलहदा सिस्टम जो खुम्स का है वहाँ से। और यहाँ पे जो ज़कात है वो 2.5% है और जो खुम्स दिया जाता है वो 20% 20% दिया जाता है। और यहाँ पे फिर एक और चीज़ भी क्लियर कर दूँ कि जब हमने ये सदका व खैरात देनी है, हमारे गिरदो नवाह में गैर मुस्लिम लोग भी रहते हैं। अगर आप देखते हैं कि उनमें से कोई मुस्तहिक है तो आप जो ये मुस्तहब सदका दे रही होती हैं तो उसमें से आप उसे भी दे सकती हैं। अगरचे एक और वाजिब सदका के लिए कंडीशन है मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब के लिए, लेकिन वो ख़ास हालात में अगर हम देखें कि गैर मुस्लिम है, हम उसे वो वाजिब ज़कात भी दें, वो इस्लाम की तरफ माइल होगा, उसे दी जा सकती है, लेकिन वो हाकिम शरी की इजाज़त से, उसकी ख़ास कंडीशंस हैं। और लेकिन जो हम आम तौर पे सदका व खैरात जिसे हम मुस्तहब सदका कह रहे हैं,
اس میں اگر کوئی غیر مسلم ہو اسے بھی دیا جا سکتا ہے، مسلم ہو تو اسے بھی دیا جا سکتا ہے۔ در حقیقت ہمیں اپنے گرد و نواح میں بسنے والے ہر مستحق فرد پہ نظر رکھنی چاہیے۔ جی علامہ صاحب، اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے، جیسے کہ اگر آپ کے ہمسائے ہیں اور ویسے تو ان کے بڑے اچھے حالات ہیں، لیکن کسی وجہ سے سچویشن خراب ہو جاتی ہے، تو ان کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں بنیادی مصارف کے اندر جس طرح انہوں نے بات کر لی ہے کہ ایک تو اس کا سب سے پہلا مصرف جو پہلے اس کے حقدار ہوتے ہیں وہ تو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، جن کو ضرورت ہے، جن کی مالی پوزیشن جو خط غربت سے نیچے اپنا وقت گزار ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ زیادہ ضروری ہوگا کہ وہ لوگ تو آئیڈینٹیفائی کرنے مشکل نہیں ہیں جو ہر وقت صدقہ خود مانگ رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کا آئیڈینٹیفائی ہمیں کرنا چاہیے کہ جو سفید پوش لوگ ہیں، جو اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے کسی کے آگے اور وہ بڑی قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان تک صدقہ پہنچانا یہ اصل چیز ہے۔ سر رشتہ داروں کو آپ صدقہ خیرات؟ جی بالکل بدرجہ اولا۔ دیکھیں سگا بھائی کیوں نہ ہو، آپ علیہ السلام کا ایک فرمان ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ خیر دینار ما انفقتہ علی اہلک، خیر دینار، بہترین دینار وہ ہے جو تم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہو، اس کو بھی صدقہ کہہ دیا ہے۔ تو گویا کہ اور بات یہ وذیل قربا، یعنی آپ جب تقسیم کرنے لگتے ہیں تو تقسیم میں سے پہلا حق کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے قریبی رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ اگر آپ قریبی رشتہ داروں کو چھوڑ کر دور چلے جاتے ہیں کسی چیز کو دینے کے لیے تو آپ نے تو ویسے ہی ایک مسٹیک پہلے سے کر لی ہے۔ تو گویا کہ آپ کے جو صدقہ و خیرات ہے اس کا پہلا حقدار آپ کے قریبی رشتہ دار، آپ کے دوست احباب ہیں۔ دوسری بات، لوگوں کو حقدار کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے، اس کی شناخت کرنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے نا وہ یہی تو ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ میں چھٹے محلے میں چلا گیا ہوں دیکھنے کے لیے، مجھے کیا پتا وہاں مانگنے والا محتاج ہے بھی یا نہیں، لیکن جب میرا قریبی ہے، میرا دوست ہے، میرا جاننے والا ہے، میرا رشتہ دار ہے، تو میں بدرجہ اولا سمجھ سکتا ہوں کہ یہ حقدار ہے یا نہیں، اور میں اس کی ضرورت بھی اچھے انداز میں پوری کر سکتا ہوں۔ میرے سے وہ قبول کر لے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے قبول نہ کرے۔ اور دوسری بات یہ کہ علامہ صاحب مجھے افسوس، جو آپ بات کریں قریبی لوگوں کی بات کریں تو ہمارے گھر میں جو سٹاف کام کرتا ہے ان سے زیادہ ہمارے قریبی کون ہوگا؟ سوچنے والی بات ہے۔ آپ نے بڑی خوبصورت بات یہ کی ہے۔ ہماری آج سب سے بڑی غلطی بھی یہی ہے کہ ہم نے اپنے ملازمین کو چھوڑ دیا ہے، بلکہ کرونا کے دنوں میں بہت سارے میں نے لوگ دیکھیں جو لڑ رہے ہوتے تھے، جو گھروں میں صفائیاں کرنے والی ہیں، وائرس کی وجہ سے ان کو ظاہری بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے دور کیا گیا، ان کی تنخواہیں بھی بند کر دیں، مطلب یہ، اور وہ لوگوں کے گھروں میں آ کے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں خیر ہم تو ابھی حالات کی طرف سر ہم ابھی بریک کے بعد آئیں گے، لیکن یہ بات جو آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ لوگوں کی تنخواہیں روکتے تھے، میں تو جب یہ حالات نہیں بھی تھے تو اگر گھر میں کام کرنے والی خاتون کی خدا نہ خواستہ کسی گھر والے کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کے پاس کفن تک خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، اور ہم وہاں پہ ہیلپ آؤٹ نہیں کریں گے، لیکن ہمیں پتہ چلے گا فلاں چیریٹی میں فلاں چیز ہو رہی ہے اور 4 تصویریں ہماری کھنچ جائیں گی وہ کام کرتے ہوئے، ہم وہاں پہ پیسے دے دیں گے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہماری پرائیورٹیز کیا ہیں، ہمارے لیے کیا چیز اہم ہے۔ میں ایک ہی بات ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنوں کا تو پہلے خیال رکھ لو، اپنے وہی جو بات علامہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور ایسے ہی لوگوں سے سیکھی ہے یہ بات، پہلے اپنے ارد گرد کے لوگوں، اپنے یہ جو ارد گرد کا سرکل ہے ہم اس کو پورا کر لیں تو کیا ہی بات ہے۔ ہم ادھر ادھر پوری دنیا میں ہاتھ مار رہے ہوتے ہیں۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی جانتی ہوں جنہوں نے جانور اڈاپٹ کیے ہوئے ہیں افریقہ میں، بے شک جانوروں کے حقوق ہیں، پودوں کے حقوق ہیں، چرند پرند کے حقوق ہیں، لیکن خدارا پہلے اپنے ارد گرد کے انسانوں کا تو خیال رکھ لو۔ ڈالروں میں وہاں دے دو گے پیسے، لیکن یہاں پہ آپ کے گھر میں کام کرنے والے کے بچے جو ہیں ان کو اسکول سے نکالنا پڑ رہا ہے کیونکہ فیسوں کے پیسے نہیں ہیں۔ سوچنے کی بات ہے یہ۔ بہت اچھا میسج۔ ہم کلام کی طرف چلتے ہیں۔ جب واپس آئیں گے ویورز تو ہم گفتگو کریں گے کہ آج کل کے حالات میں صدقہ خیرات کتنا اہم ہے اور کس قسم کا صدقہ خیرات ہم کر سکتے ہیں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے۔ جی میرا بچہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا
میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، میرا روپ بھی نہیں، میرا رنگ بھی نہیں، مینو یار منان دا ڈھنگ بھی نہیں، میری تو ہستی کیا ہے میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، میں آؤں مدینے میری اوقات نہیں، گر آپ بلا لیں تو بڑی بات نہیں، کہاں وہ عز مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا شرف بار بار آپ سے ہے، اور گناہگار ہوں، گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، گناہگار ہوں، آقا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار، میں بے قرار، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، اور میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں یا رسول اللہ، میں اس یقین پہ زندہ ہوں، آپ میرے ہیں
حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، میری حیات کا دار و مدار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا۔ انہیں خلق کر کے نازاں ہوا، خود ہی دست قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا۔ یوں تو عیسیٰ بھی ہیں، موسیٰ بھی ہیں، یوسف بھی، مگر کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، میرے کملی والے جیسا۔ اور میرے دامن طلب کو ہے انہی کے در سے نسبت، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور در سے رشتہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی شاہکار ایسا۔ کسی وہم نے صدا دی، کوئی آپ کا مماثل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کوئی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کوئی
مثل مصطفیٰ کا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفیٰ کا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. کیا خوبصورت کلام پیش کیے نور آمنہ جنجوعہ نے جو اسپیشلی چہلم سے آئی تھی. اب ہماری ملاقات ہونے جا رہی ہے حسین حیدر زیدی سے. السلام علیکم بیٹا. آپ کہاں سے؟ کہاں سے؟ لاہور سے. لاہور سے ہی. چلو جی ہمارا یہ والا بچہ لاہور سے ہی ہے. حسین آپ کی طرف ہم آئیں گے لیکن اس سے پہلے جو ہمارا گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو ہم نے کسی ڈائریکشن میں لے کے جانا ہے اور وہ ڈائریکشن یہ ہے کہ علامہ صاحب آج کل کے حالات جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں صدقہ اور خیرات کتنا امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے کہ جو بھی کام آپ جو وقت کی ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھیں. اس کے مطابق اگر آپ چلیں گے تو وہ آپ کی جو چیز ہے وہ ایکوریسی کی طرف چلی جائے گی. اب ضرورت کسی کو پیسے کی ہے تو آپ وہاں پر پیسہ خرچ کریں گے تو فائدہ ہوگا. آپ اس کو اگر پیسے کی بجائے اگر اس کو اجناس کی صورت میں کوئی چیز دے رہے ہیں تو اس کو کوئی فائدہ نہیں. کچھ لوگ ہیں جن کو اجناس کی ضرورت ہے, غلے کی ضرورت ہے, ان کے گھر میں راشن نہیں ہے, اگر آپ ان کو راشن دے رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. کسی کے گھر میں بچے کی فیس آپ نے بڑی پیاری خوبصورت بات کی تھی. ترجیحات رکھیں اپنی کہ میں نے کس چیز کے پر خرچ کرنا اپنا ایک بنا لینا ہے. تعلیم ایک بنیادی فریضہ ہے جو انسان کو انسان بناتا ہے, جو اس کو رب کی معرفت سکھاتا ہے. تو علم کے اوپر پیسہ خرچ کریں. وہ بچے ڈھونڈیں کہ جن کے گھروں میں واقعی یا وہ اسکول جانے کی پوزیشن میں نہیں ہے یا وہ جاتے ہیں تو ہر روز اسکول سے ان کو نکالا جاتا ہے یا ان کو تانے دیے جاتے ہیں. اور ایسا ہے کیونکہ اسکول ہمارے کمرشل ہیں, یہ اسکول ایجوکیشن دینے والے ہیں نہیں, یہ صرف پیسہ کمانے والے ہیں. اگر ان کی فیس نہیں جاتی وہ بچوں کو اسکول سے نکالتے ہیں یا ان کی انسلٹ کرتے ہیں. تو خدا رہا ایسے لوگوں کو تلاش کریں. اسمبلی میں تو ایسے اسکولوں کو بھی جانتی ہوں جہاں پہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے جن بچوں کی فیس نہیں آئی ہوتی یا لیٹ ہوتی ہے ان 4-6 بچوں کو نکال کے ذلیل کیا جاتا ہے. تو آج خاص کر کے اس رمضان کے اندر میں یہ بات کروں گا کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بہت سارے ڈیلی ویجز لوگ ہیں ہمارے جو بالکل بے روزگار ہو چکے ہیں, جن کے گھروں کے چولہے جلنے مشکل ہو چکے ہیں, ان کو تلاش کریں. اب دیکھیں ان لوگوں کے گھروں میں راشن پہنچائیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہ فرمان ہے کسی کے گھر کا کرایہ دے دیں. بالکل بھئی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گھر کا کرایہ کہنے کو 4 یا 5 یا 6 ہزار روپے ہے, لیکن ان کے لیے وہ اس وقت ایک بہت بڑا برڈن ہے. بھئی آپ 3 مہینے کا ان کا کرایہ دے دیں. مجھے پتہ ہے کہ لوگ سوچ رہے ہیں 18,000 یا 20,000 کسی کے لیے دینا, لیکن ویورز ویسے بھی تو اگر آپ دیکھیں پیزا بندہ منگاتا ہے, 2 بڑے پیزا آپ منگا لیتے 4-5 ہزار کا بل آ جاتا ہے. تو میرے خیال سے جو بھی بندہ ہفتے میں ایک دفعہ بھی 2 پیزے منگا لیتا ہے کھانے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ کم از کم کسی انسان کے 3 مہینے کا کرایہ دے دے گھر کا, یا جیسے آپ نے کہا راشن دے دے, یا اگر کوئی بیمار ہے آپ نے کیش نہیں پکڑانا تو اس بیمار انسان کی دوائیاں ایٹ لیسٹ مہینے کی جا کے پرووائڈ کر دے. بہت بری سچویشن ہے علامہ صاحب. ایسے دیکھیں لوگ آج کل کر کے آ رہے ہیں, یہی بات ہے نا جو آپ نے کی کہ ضرورت سے زیادہ آپ ان جگہوں پہ خرچ کر رہے ہیں جہاں پہ ضرورت نہیں. آپ کے جو لواحقین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, آپ ان کے ختم شریف جب کرواتے ہیں تو صرف دکھاوے کے لیے آپ کثرت سے وہاں پہ پیسہ خرچ کرتے ہیں. وہی پیسہ آپ کسی غریب کے گھر پہ پہنچا دیں, یقین جانیں آپ کے ان لواحقین کی روح ٹھنڈی ہوگی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ان کو نصیب ہوگی. کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمیں درس ہی یہی دیا ہے کہ ہم نے غریب اور مسکین اور اپنے جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کا خیال کیسے رکھنا ہے. اور ایک آدمی کا کھانا 2 بندوں کے لیے کافی ہے, 2 کا 4 کے لیے کافی ہے. اور اتنی شدت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے اوپر فرمایا کہ وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جو خود پیٹ بھر کے کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے. تو ہم نے تو ہر کسی کا خیال رکھنا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو پڑوسیوں کے نام نہیں پتا, لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ آج کل پڑوسی
پڑوس میں کون رہ رہا ہے؟ بالکل ہمیں تو یہی نہیں آپ پتا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا عورتوں کے ساتھ یہ خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ اپنے سالن کے اندر تھوڑے سے پانی کا اضافہ کر لیا کریں، اور تاکہ وہ جو آپ ڈر رہی ہیں نا کہ سالن کم ہو جائے گا، تھوڑا اضافہ کر کے اس میں سے کچھ اپنے پڑوسن کو بھی بھجوایا کریں۔ تو ہماری تو تعلیمات اس طرح کی ہیں، دین کی تعلیمات یہ ہیں، لیکن ہماری تعلیمات یہ ہیں کہ ہم اپنے نفس کی، یہ بھی ایک نفس کی خواہش ہے، میں یہ بھی یہاں پر عرض کروں کہ جب ہم مال اپنی خواہش کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ مال ہم رب کی رضا کے لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں، اپنے نفس کی رضا کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنی نفس کی خواہشات کو دین میں سے بھی نکالیں۔ ہم نے دین کو بھی یرغمال بنایا ہوا ہے، دین کو ہم اپنی خواہشات کے مطابق چلاتے ہیں، یہ صرف اور صرف ہمیں اس کو رب اور رب کے رسول کی رضا کے مطابق چلانا چاہیے، ان کی تعلیمات کے مطابق چلانا چاہیے۔ بالکل۔ علامہ صاحب آپ کی طرف آئیں گے، لیکن اب سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے، تو آئیے ہم بریک کی طرف چلتے ہیں۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آف کورس اپنے گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے اور کلام بھی سنیں گے۔ جو میں ذرات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں کچھ اشعار لایا تھا ثنائے مصطفیٰ میں، سبھی سمجھے کہ میں آیات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ اور یقین دیکھیے، رہے گا حشر تا کب میری تربت میں اجالا، رہے گا حشر تا کب میری تربت میں اجالا، چراغ عشق احمد ساتھ لے کر آ گیا ہوں، پے بخشش یہی سوغات لے کر آ گیا ہوں، لبوں پر مصطفیٰ کی نعت لے کر آ گیا ہوں۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، چھوٹی سی جان سے بہت خوبصورت آواز نکلی ہے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو مزید اور کامیابی دے، آمین آمین۔ اب ہم اپنی کنکلوژن کی طرف جا رہے ہیں ویورز، تو اپنی گفتگو کو ریپ اپ کرتے ہوئے میں کیا ریپ اپ کروں گی جب ہمارے ساتھ اتنے لرنڈ پرسنالٹیز ہیں۔ جی بھیا، آپ سے گفتگو کو کلوزنگ کی طرف لے کے جائیں گے، صدقہ اور خیرات۔ ہاں جی، موجودہ حالات میں اگر ہم صدقہ و خیرات دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ دو چیزوں میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں خود اپنے گرد و نواح میں ضرورت مند تلاش کرنے چاہیے۔ آل رسول کی سیرت بھی یہی تھی، اہل بیت علیہم السلام نے یہی سکھلایا ہے۔ حالانکہ ان کے پاس ملازمین، غلام موجود ہوتے تھے، لیکن حضرت علی علیہ السلام کی زندگی دیکھیے، یا حضرت حسن علیہ السلام، حضرت حسین علیہ السلام، یا امام حسین کے بیٹے جناب علی زین العابدین علیہ السلام، وہ اپنے غلاموں کو نہیں بھیجتے تھے کہ جاؤ مدینے میں تلاش کرو کون ضرورت مند ہے، بلکہ رات کی تاریکی میں خود نکلتے تھے،
اپنے چہرے کو چھپا لیتے تھے اور پھر ضرورت مندوں کو تلاش کرتے تھے، اور جب کسی کو ضرورت ہوتی تھی تو اناج کی بوریاں غلاموں کے ہاتھ نہیں بھجوایا کرتے تھے، خود اپنی پشت پہ لاد کے ضرورت مند کے دروازے پہ چھوڑ آتے تھے. یعنی وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ہمارے ملازم یا غلام کے سامنے اس کی عزت رسوا ہو جائے. اور پھر دوسری جو بات ہے، ہمیں ایثار کی ضرورت ہے. اگر اس حوالے سے بھی دیکھیں آپ سیرت اہل بیت علیہ السلام، قرآن مجید میں سورہ دہر ہے، اس کے اندر ایک آیت ہے کہ جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئی وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ مسکین، یتیم اور اسیر کی محبت میں لوگوں کو اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، یتیم، مسکین اور اسیر کو. یہ کیا واقعہ تھا کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بیمار تھے، تو رسول خدا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام، جناب فاطمہ اور اس گھر کی کنیز جناب فضہ نے روزہ رکھ لیا کہ اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، تو 3 روزے ہم رکھیں گے. اب 3 دن روزے رکھے اور روزے کی حالت میں دروازے پہ سائل آ گیا. ایک دن یتیم آیا، دوسرے دن مسکین آیا، تیسرے دن اسیر آیا. انہوں نے خود افطار کے وقت انہوں نے خود پانی سے روزہ افطار کیا اور اپنی روٹیاں ضرورت مند کو دے دی. اور پھر سائل کو جو انہوں نے جملہ کہا، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کہ ہمیں نہ تم سے اس کا بدلہ چاہیے نہ شکریہ کے بول چاہیے. یعنی گویا اگر آپ خرچ کر رہے ہیں کسی کے اوپر تو یہ توقع نہ رکھیے کہ وہ مجھے مقابلے میں کچھ دے گا. اچھا، ایک سوال یہاں پہ آ جاتا ہے کہ اکثر جب ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں تو کہتے ہیں دعا کرنا. کیا دعا بھی مانگنے کی کیٹیگری میں نہیں آتا؟ وہ بھی تو کوئی چیز ہے. ہاں نہیں، اب دعاؤں یہ ہے سے کہ تو بلائیں ٹل جاتی ہے، تو اس سے بڑا اس گفٹ چیز ہے. کی شریعت میں تاکید ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا پریشان حال ہے، وہ جب کسی ضرورت مند کو کوئی چیز دے تو بلکہ اسے چاہیے کہ وہ اسے کہے کہ تو میرے حق میں دعا مانگ. شریعت نے اس کی تاکید کی ہے. دعا کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں، جی بالکل، لیکن اور کوئی چیز بدلے میں نہیں مانگ سکتے کہ یہ فیور دے دو یا یہ کر دو یا وہ کر دو. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی علامہ صاحب. جی، میں آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے ایک بڑا اہم یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس عبادات کی، جس طرح میں نے شروع میں بھی بات کی تھی کہ ترجیحات ہیں. ایک فرائض کا درجہ رکھتی ہیں چیزیں اور کچھ ہیں نوافل کا درجہ رکھتی ہیں. اب فرض وہ چیز ہے کہ جس کا ادا کرنا بہر صورت آپ کے ذمہ ہے، وہ باقی ہے. اگر آپ ادا نہیں کریں گے تو اس کا گناہ ہوگا. اور نوافل کا صدقہ یا نوافل کی عبادات جو آپ کرتے ہیں، وہ آپ ہزاروں کی تعداد میں ان کو جمع بھی کر لیں تو وہ کسی ایک فرض کے برابر نہیں ہو سکتے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے بندہ غلطی کر جاتا ہے، وہ فرائض کو چھوڑ دیتا ہے، وہ مستحبات کی طرف اور نوافل کی طرف بڑھ جاتا ہے، اور ان کے ذریعے سے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں اللہ کے قریب ہو جاؤں. گویا کہ اللہ کی قربت کا جو پہلا ذریعہ ہے وہ فرائض کی ادائیگی ہے، اس کے بعد دوسرا ذریعہ ہے وہ نوافل کی ادائیگی ہے. آج زکوٰۃ فرض ہے، کیا ہم اس فرض کو پورا ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم کوئی ہیلے بانے تلاش کر کے تو اس سے کوئی راہ فرار تو حاصل نہیں کر رہے؟ دوسری جو امپورٹنٹ بات یہاں پہ میں عرض کروں گا کہ ہمارا زرعی ملک ہے. اس پورے ملک کے جو میجر انحصار ہوتا ہے ہمارے اکنامکس کا، معیشت کا، وہ زراعت کے اوپر ہے. اور زراعت سے منسلک لوگوں کی جو بھی پیداوار زمین سے اگتی ہے اس کے اوپر عشر ہے. یعنی اگر وہ نارمل پانی کے ساتھ، بارش کا پانی یا فری پانی کے ساتھ جو نہروں سے آتا ہے اس کے ساتھ سیراب ہو رہی ہے تو 10واں حصہ عشر، یعنی 100 من گندم اگر نکلی ہے تو 10 من ادا کریں گے. اور اگر وہ تھوڑا سا قیمتی پانی کے ساتھ ہو رہا ہے تو وہ اس میں سے 20واں حصہ یعنی 5 من گندم ادا کریں گے عشر کی صورت میں. یہ لازم فرض ہے. 20 من، 5 من نہیں وہ آدھا ہوگا نا، آدھا 1/20 آپ کہہ رہے ہیں، not 20%. اچھا سوری، تو وہ 5 پہ آ جائے گا. لیکن میں عرض یہاں پر یہ کروں گا کہ ہماری میجورٹی وہ لوگوں کی ہے. میں کیونکہ ابھی پچھلے کو 5-6 دن سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہا تھا، میں نے کوئی ویڈیو کرنی تھی تو میں نے کثرت سے لوگوں سے پوچھا دیہاتوں میں رہنے والے کہ آپ زمین کا عشر کس طرح دیتے ہو. تو جو طریقے انہوں نے مجھے بتائے وہ عشر کے نہیں تھے کہ امام مسجد کو دے دیتے ہیں، جو ہمارے وہاں کے جو لوگ کام کرنے والے جن کو دیں ان کو، تو نہیں وہ نہیں ہوتا نا. بیسیکلی دیہاتوں کے اندر یہ رواج ہے کہ مسجد کے امام کو تنخواہ نہیں دی جاتی، جب فصل اگتی ہے تو اس کو فصل دی جاتی ہے، وہ اس کی تنخواہ ہے، وہ آپ کا عشر نہیں ہے. آپ عشر الگ سے نکالیں گے. جو لوگ حقدار تھے آپ کے اس کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو آپ نے ان کی مزدوری دی ہے. عشر آپ کا اس کے علاوہ بنتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم صحیح معنوں میں ادا کر لیں تو وہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور پھر سے بحال ہو جائے گا کہ جب انہوں نے مال صدقات اور اس زکوٰۃ کو
تقسیم کا ایسا منصفانہ سسٹم بنایا تھا کہ ان کے زمانے میں مال اور صدقات اتنے تقسیم ہوئے کہ لوگ خود کفیل ہو گئے اور مال پڑا رہتا تھا، کوئی اس کو لینے والا نہیں ہوتا تھا. لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے نکلتے تھے اور زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوتا تھا. اور اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنا کرم کرے کہ ایک دن پاکستان کے بھی ایسے ہی حالات ہوں، بلکہ میری تو دعا یہ ہے کہ پوری دنیا کے یہ حالات ہوں، بیلنس میں دنیا آ جائے. یہ جو ہم کیپٹلسٹ سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پہ امیر امیر ہوتا جاتا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے. جی بھیا. بلکہ اگر تھوڑا سا ٹائم ہے نا تو میں زراعت والوں کے لیے، کیونکہ وہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو آپ دیتے ہو آپ کا وہ ایک دانہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا اناج کم ہو رہا ہے. اگر قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے اصول کو مانتے ہیں، اس کے مطابق اللہ رب العزت نے وہاں پر لفظ بھی جو فرمایا گیا ہے وہ حبہ دانے کو کہتے ہیں کہ آپ کا اناج جو آپ خرچ کرتے ہو رب کی راہ میں وہ 700 گنا بڑھ جاتا ہے، وہ رب کے ہاں بڑھ جاتا ہے. لہٰذا یہ نہ سوچیں کہ آپ کا مال کم ہوگا. ویورز یہی تو بات ہے کہ جتنا زیادہ آپ دیں گے اس سے کئی گنا زیادہ آپ کے پاس واپس آئے گا. لیکن ایمان پختہ ہونا ضروری ہے. ہمیں اتنا خوف ہے، اتنا ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ویورز پتہ تھا کہ کووڈ-19 وائرس آئے گی؟ نہیں پتہ تھا نا، لیکن آ گئی. اب اس میں بھی سروائیو کر رہے ہیں. یہ گزر جائے گی تو خدا نخواستہ پھر کوئی اور چیز آ جائے گی. زندگی اپس اینڈ ڈاؤنس کا ہی نام ہے. ہم کتنا گریسفلی اور کتنے پازیٹیو انداز میں اس وقت کو گزارتے ہیں جو ہمارا اس دنیا میں ہے، جو بڑا ٹیمپرری وقت ہے، تو ہماری دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی. ویورز کچھ دن پہلے مجھے ایک بچی سے میں ویسی بات کری تھی، تو میں نے کہا بیٹا آپ جاب کر رہے ہو تو چلو ساتھ میں امی ابو بھی کر رہے ہوں گے. تو کہتی ہے باجی صرف میں اور میری ایک اور بہن کام کرتے ہیں، ابھی ہمارا گھر کا گزارا ہمارے پہ ہی چل رہا ہے، ورنہ ہمارے گھر کے حالات الحمدللہ اچھے تھے. میرے ابو جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ مطلب اس طرح جا کے دہاڑی لگا لیتے تھے تو 1500 وہ دن کے کما لیتے تھے، تو 4-5 دن کام کرتے تھے. امی جو ہے وہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی تھی. تو کہتی ہے نہ امی کام کر رہی ہیں نہ ابو کر رہے ہیں. تو اس وقت ہماری جو انکم ہے وہ بالکل آپ سوچیں 0/0 ہو گئے. تو میں نے کہا بیٹا اگر کوئی ہیلپ ہے، وہ کہتی ہے نہیں باجی ٹھیک ہے اٹس اوکے کوئی چیز. تو مجھے بہت دکھ ہوا اور مجھے اپنے اوپر بھی شرمندگی ہوئی کہ میں نے یہ سوال پوچھا ہی کیوں. اگر ہم نے کچھ کسی کے لیے کرنا ہے ان کی انٹروگیشن کر کے ہم کیوں کرتے ہیں. اگر آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ دوسرا انسان پرابلم میں ہے، ٹربل میں ہے، تو ہم ان کی سپورٹ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کوئی کہیں پہ رہتا ہے، ان کا کرایہ ڈیو ہے، پرابلم ہے، بچے اور فیملی کے ساتھ وہ